السلام علیکم ناظرین، آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں محمد فیصل عزیز. آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے یہ پاکستان میں جو انرجی کرائسس یا پاور بریک ڈاؤن ہوا ہے اس کے اوپر ہے. 7:32 پہ یہ انرجی کرائسس ہوا ہے اور 10-11 بجے یہ بجلی واپس آئی ہے. اور اس دوران جو وقفہ تھا اس میں ہم نے بہت ساری خبریں سنی ہیں کہ کبھی یہ ہو گیا ہے، کبھی اس برانچ میں یہ ایشو آ گیا تو اس میں یہ ایشو آ گیا. تو میرا یہ ایک سوال ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج کے دن جو لاکھوں لوگ پاکستان میں بے روزگار ہیں اور کچھ جو دیہڑی دار ہوں گے، جو آج لاکھوں دہاڑی داروں کی دہاڑی نہیں لگی. یہ میرے ساتھ ایک گھر بن رہا ہے اور اس میں آج تقریباً اس میں کوئی 25 سے 30 مزدور ہوتے ہیں جو پورا دن لگے رہتے ہیں. اور آج وہ پورا دن ان کی چھٹی تھی. وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ بجلی نہیں تھی. اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے نہ پانی نہ یہ ہر چیز ایشو. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو ایک 25 لوگ ہیں نا. تو جو پورے پاکستان میں جو مزدور دہاڑی دار لوگ تھے ان کی آج دہاڑی نہیں لگی. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حاکم وقت اس کا ذمہ دار ہے، اور حاکم وقت کی جو اطاعت کر رہے ہیں وہ اس کا ذمہ دار ہے. اور میں ایک دیکھ رہا تھا کہ انڈیا میں نا اس طرح کا پاور بریک ڈاؤن ہوا تھا آج سے کئی سال پہلے. تو انڈیا نے وہ الزام لگایا تھا چائنا کے اوپر کہ چائنا نے ہماری جو پاور سیکٹر ہیں اس کے اوپر اٹیک کیا ہے اور ہمارے جتنا بھی ان کا ڈیٹا وغیرہ تھا یہ وہ اس کو انہوں نے جو بھی ہے انہوں نے حاصل کیا اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے. اس کی وجہ سے یہ پاور بریک ڈاؤن ہوا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کس پہ الزام لگائیں، پاکستان کس پہ الزام لگائے کہ ہمارے جو انرجی کرائسس آیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کنٹری نے ہمارے ساتھ یہ ایشو کیا ہے؟ تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں کرے گا. وہ اس وجہ سے ہمیں کوئی نہیں چھڑے گا کیونکہ جو ہم جس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں نا، ہماری قوم کو بھوک افلاس پریشانیوں نے اتنا گھیر لیا ہے کہ کوئی بھی دوسرا ملک آ کے ہم پہ اٹیک نہیں کرے گا. اس طرح کی وہ کبھی بھی ایشو نہیں کرے گا کہ ہم پہ کوئی انرجی کرائسس اس طرح کے وہ کام کرے. یہ ہمارے اپنے ہی ہیں، یہ ہمارے اپنے ہی مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں جن میں ہم گر چکے ہیں. اور اتنے گر چکے ہیں اب ہم سے کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا. ہم اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ ہمارا ملک اب سٹینڈ ہی نہیں کر رہا کہ ہم کسی کی طرف دیکھیں کہ کسی نے ہم پہ یہ انرجی کا ایشو کریٹ کیا ہے یا اس کی وجہ سے یہ ہم پہ ایشو آیا ہے. ہم تو عجیب طرح کی کشمکش میں جان ہیں. ٹیکسٹائل جو لومس ہیں ہماری وہ بند ہو چکی ہیں اور بجلی کے بل آپ دیکھ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا گھر ہے نا، 5 مرلے کا گھر ہے، تو اس میں 30 ہزار بجلی کا بل آ رہا ہے اور بجلی 2 گھنٹے 3 گھنٹے آتی نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم سوچتے ہوتے تھے کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ لالٹنیں وغیرہ یا موم بتیاں استعمال کرتے تھے. آج میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے کہ آج پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ موم بتی لالٹین جو کسی زمانے میں انہوں نے اپنے جو سٹور وغیرہ ہوں گے ان میں سنبھال کے رکھی ہوئی تھی کہ آنے والی نسل کو بتائیں گے کہ ہم اس طرح یہ بھی استعمال کرتے ہوتے تھے. آج انہوں نے وہ نکال کے استعمال کی ہیں اور پتہ ہی نہیں تھا کہ بجلی آئے گی تو کب آئے گی. ہمارے جو وزیر ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کب تک ٹھیک ہوگا. ہم ایک ایٹمی ملک ہیں. ہمارے ایٹمی ملک، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم ایک اتنے بڑے ملک کی انرجی کو ہم ایک اس میں نیشنل گریڈ میں جمع کر رہے ہیں. اور بھائی 4 صوبے ہیں، ساروں کو الگ الگ آپ گریڈ بنا کے دیں، بڑے بڑے گریڈ ہیں کہ ہاں بھائی اپنے اپنے صوبے کی آپ بجلی دیں. یہاں پہ ہم پتہ نہیں کس دور میں رہ رہے ہیں، 19ویں صدی میں ہم رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے صرف ایک بٹن دبائیں گے تو پورے ملک میں بجلی آئے گی، ایک بٹن دبائیں گے پورے ملک کی بجلی کٹ گئی. پتہ نہیں کون سی ہم ایک ایٹمی ملک ہیں اور ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. تو ہمارا یہی ابھی تک وہی حال ہے کہ ہم پتہ نہیں کون سی اپنے بچوں کو پتہ نہیں ہم نے مطالعہ پاکستان پڑھانی ہے کہ اس طرح بجلی پہلے دور میں جاتی تھی اور پورے ملک میں بجلی نہیں ہوتی تھی. شاید ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ اس لیے کرتے رہتے ہیں.
آئے دن ہم یہ اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ ہم پاکستان میں ہیں اور پرانے پاکستان میں ہیں. مجھے یاد ہے کہ عمران خان کے دور میں اس طرح کا ایشو آیا تھا، اور یہی جو اس ٹائم حکومت ہے یہ اپوزیشن میں تھی، اور انہوں نے اتنا رولا ڈالا ہوا تھا، اور اب یہ حکومت میں ہے اور یہ اب وضاحتیں پیش کر رہی ہیں کہ اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا. یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک سرکل ہے. وہ جیسے ایک بزرگ تھا، اس نے اپنی جو رایا تھی اس کے اوپر بہت زیادہ ظلم ڈائے ہوئے تھے. تو وہ جب مرنے لگا نا تو اس نے اپنے بچے کو کہا کہ بیٹا کوئی اس طرح کا کام کرنا کہ یہ مجھے ہمیشہ یاد رکھے. تو اس کے بیٹے نے کہا ابا جی کوئی فکر والی گل ہی نہیں، میں بڑا اچھا کام کریں گے. جب وہ آدمی مر گیا نا، جو بزرگ تھا وہ مر گیا اور اس کا بیٹا آ گیا، اس کی حکومت آ گئی، تو اس نے اپنی رایا کے اوپر اس سے ڈبل ظلم کرنا سٹارٹ کر دیا. تو وہ جو رایا تھی نا، جو عوام تھی، ہم جیسی عوام تھی، اس نے کہنا سٹارٹ کر دیا یار یہ تو اچھا تھا، یہ ابا سیگا وہ ماردہ سیگا لیکن کٹ ماردہ سی. تو اسی طرح یہ ہماری اس ٹائم حکومتیں ہیں، وہ بھی اسی طرح ہی ہم پہ ظلم ڈال رہی ہیں، اور ہم لوگ بھی یہی سوچ رہے ہیں یار اس سے پہلی جو حکومت تھی وہ اچھی تھی، اور کل کو جو حکومت آئے گی وہ ہم اس کو یہ سوچیں گے یار اس سے پہلی جو حکومت تھی وہ اچھی تھی. ہمارا بس یہی ہمارا مینٹل لیول جو ہے وہ یہی رہ گیا ہے کہ بجلی آ گئی ہے، بجلی چلی گئی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. جو باقی دنیا کے لوگ ہیں وہ آج کل چاند پہ جا رہے ہیں، کوئی مریخ پہ جا رہا ہے. چاند پہ جانے کی والی باتیں تو پیچھے رہ گئی ہیں، کوئی مریخ پہ جا رہا ہے، وہ اس طرف سوچ رہے ہیں، اور ہم ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں یار بجلی کا بحران آ گیا ہے، پانی کا بحران آنے والا ہے، گیس کا بحران آنے والا ہے. ہمارے ذہن میں اس ٹائم ابھی تک یہی ہے. جو ہماری نئی جنریشن ہے اس کو بھی یہی ہم سکھا رہے ہیں، یا اس کو ہم یہ پچھلے دنوں میں آپ نے لاہور کا واقعہ دیکھا ہوگا، وہ نشے پہ لگی ہوئی ہے. تو بس یہ چیزیں رہ گئی ہیں کہ وہ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے اس طرف جا رہی ہیں. ہمارے پاس کوئی ان کو بتانے کے لیے کوئی آئیڈیاز ہی نہیں ہے. انہیں ہم سمجھائیں کہ یہ پاکستان ہے، اس نے اس طرح یہ ترقی کر رہا ہے، کوئی آئیڈیاز ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس صرف یہی ہے کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانا ہے، اور کس طرح دکھانا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. روزانہ آپ میڈیا ٹاک میں دیکھ رہے ہیں اور میڈیا رپورٹس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. بس یہ کام ہے. اور آخر میں دیکھ رہا تھا کہ آج ایک فیصلہ ہے، اور بہت ہی جنہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ معزز لوگ ہیں، اور نقیب اللہ محسود کی میں بات کر رہا ہوں. اور میں صرف بس ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر. اور ان کی بیٹیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں. آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، 2018 میں انہیں شہید کیا گیا ہے. تو اگر اس طرح ہی رہا تو پھر تو یہی ہے کہ مائیں بچے جوان کریں گی اور کوئی انہیں قتل کر دے گا. اور لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ نہ فرعون رہا ہے، نہ نمرود رہا ہے، نہ شداد رہا ہے، کوئی نہیں رہا. اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے یہاں پہ کوئی بھی نہیں رہا. جتنے بھی تھے آ کے ختم ہو گئے، غرق ہو گئے. کسی کو سمندر نے غرق کر دیا، کسی کو کس طرح. صرف باقی ایک ذات ہے، اور اس ذات کا نام ہے اللہ. اور وہ ہر چیز دیکھ رہی ہے، اور کون حق پہ ہے اور کون جھوٹ پہ ہے، اور کون کس طرح کسی کو قتل کروا رہا ہے یا کون کس طرح کسی کو ختم کر رہا ہے. وہ ذات اتنی پاورفل ہے، اتنی پاورفل ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑے گی. اور میرے نزدیک میں نے اس طرح کے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو امیر ترین اور طاقتور ترین لوگ تھے، اور ان کا اینڈ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح ختم ہوتے ہیں، اور ان کو کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں، اور وہ کس طرح اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے موت دے دے، اے اللہ مجھے موت دے دے. اور وہ ذات اتنی پاورفل ہے، وہ کبھی آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے نا تو وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو وہ آخرت میں رکھ لے گی کہ آخرت میں اس کا میں حساب لوں گا، تو آخرت میں دیکھوں گا. نہیں، وہ فی الحال آپ کو ایک کھلی چھوٹ دے گا، آپ کو آپ کی رسی ڈھیلی چھوڑ دے گا. لیکن ایک ٹائم آئے گا وہ جو ڈھیلی رسی اس نے دی ہوئی ہے نا وہ کھینچ لے گا، اور آپ منتیں کریں گے، آپ اس سے گڑ گڑائیں گے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. لیکن وہ بخشتا نہیں ہے. کسی کا ناحق قتل جو ہے وہ کبھی نہیں بخشتا، وہ کبھی نہیں بخشتا.
اور میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو لوائقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا کریں، اور انشاءاللہ ایک دن ان کو انصاف ضرور ملے گا، اور اسی ملک میں ملے گا۔ اور یہ کوئی ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، اور اس ٹائم کے بعد، اندھیرے کے بعد اجالا ضرور آتا ہے، اور انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ پاکستان صرف اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں پہ اس طرح ماؤں کے بچے جو ہیں وہ ناحق قتل ہوتے رہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پہ، کلمے کے نام پہ بنا ہے، اور انشاءاللہ اس میں ضرور اجالا آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔